اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع قدورك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في اخر كلامنا، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفر عن ذكره الغافلون. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم الضعفاء والمساكين، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رضيت بالله ربا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشبع ونفس لا تشبع وعين لا تجمع ودعاء لا يستجاب له. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا. اللهم اشفنا من كل مرض ظاهرا وباطنا شفاء كاملا عاجلا دائما مستمرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا الہ العالمین، آج تک کی تو ہماری غلط زندگی کو معاف فرما دے. اے اللہ ظاہر و باطن کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رشتے داروں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گاؤں کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما اور امت کے گناہوں کو تو معاف فرما دے. اے اللہ امت پر سے تو اپنا غضب کو ہٹا دے. اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں جب کوئی مجرم اپنے جرم کا اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے تو اس کی سزا ہلکی ہو جاتی ہے. اے اللہ ہم تیرے سامنے ایسے دعا کی قبولیت کے موقع پر ختم قرآن کے موقع پر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ
سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں پہ ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اگر آپ نے ہم کو معاف نہیں کیا تو اور کون سی ذات ہے جس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے؟ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے کہ جس گھر کو اور جس گھر کو کھٹکھٹائے تو کھلے. اللہ تیرا ہی گھر کھلے گا اور تیرا ہی در کھلے گا اور تو ہی ہمیں معاف فرما دے گا. آج تک کی غلط زندگی کو معاف فرما دے. اللہ پتہ نہیں زندگی کا کتنا حصہ باقی ہے وہ تو ہی جانتا ہے. اللہ جو حصہ باقی ہے اس کو تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے. اللہ تو راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرما. ایمان و عمل کی سلامتی کے ساتھ تو ہمیں زندہ ہے. اللہ ایمان و عمل کی سلامتی کے ساتھ زندہ ہے. اللہ کتنا بڑا ایمان تجھے کتنی بڑی نعمت روپ عطا فرما رکھی ہے. اللہ دنیا کی چند کوڑیوں میں خالی اس ایمان کو ہم دیکھ دیتے ہیں. اللہ تو ہمیں اپنے ایمان کی اللہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. اتنی بڑی نعمت کی ایمان کی تجھے ہمیں عطا فرما رکھی ہے، اس کی کیسے ہم حفاظت کر سکتے ہیں؟ ہم بطور امانت کے تیرے پاس اپنے ایمان کو رکھتے ہیں. تو ہی ہماری ایمان کی حفاظت کرنا. یا اللہ زندگی بھر ایمان و اعمال کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ. اور جو دنیا سے جانے کا مسئلہ ہے کہ تمہاری ایمان پر ہمارا خاتمہ مقدر فرما. اللہ ایسی پارٹی کا موت نصیب فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، تجھ سے ملاقات کا شوق ہمارے دل میں ابھر رہا ہو. ہماری ایمان پر تیرا پاک کلمہ جاری ہو. اے اللہ ہمارا بابرکت وقت ہو، بابرکت جگہ ہو. ایسی پارٹی کا موت ہم سب کو نصیب فرما. اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو مکی مدینہ کی موت بھی دے سکتا ہے. اللہ ہم سے ہمیشہ تمنا کیے ہوئے کہ تو ہم کو مکی مدینے کی موت نصیب فرما، مدینہ پاک کی موت نصیب فرما. اے اللہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے، اے اللہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے. اے اللہ ایسی پارٹی کا اور بابرکت موت ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر نصیب فرما دے. اللہ تو ہماری اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. ہمارے زندوں کی اللہ جتنے ایمان والے زندہ ہے سب کی مغفرت فرما. جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جتنے آئندہ ایمان کی حالت میں پیدا ہوں گے ان کی بھی تو مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. بہت بڑا احسان ان کا ہمارے پر ہے. اے اللہ فرما بردار اولاد میں سے ہمیں شمار فرما لے. اللہ تو اس کی فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، ان کی خبروں کو مشاہدہ فرما دے. جنت کا باغ بنا دے، جنت کی کھڑکی کھول دے، جنت کا بچھونا بچھا دے. اللہ کا حق وصل اس کی خبروں کو اللہ مشاہدہ فرما دے. کروٹ کروٹ تو نے چیل و سکون نصیب فرما. اللہ ان کی بات میں ہم سے جتنی غلطیاں ہوئی اس کو معاف فرما دے. اللہ معاف فرما دے. اللہ پوری پوری مغفرت فرما. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب میں سے کتنے لوگوں کے والدین کی حق سے چلے گئے ہوں گے. اللہ تیرے بعد اگر کسی کا حق ہے، حق تھا تو والدین کا تھا، اس حق کی ادائیگی ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ تو ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہمارے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمیں ان کے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے پر جو ہے ان کی حق درجی میں اللہ حفاظت کرنا، حق کی مسئولیت کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے. اللہ کتنے بڑے حقوق لوگوں کے ہم پر عائد ہیں، رشتے داروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اور اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق. اللہ کتنے لوگوں کے حقوق ہم پر عائد ہے. اللہ یہ حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. ہم حقوق کی مسئولیت کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہمیں بنا دے. اے اللہ ہماری زندگی کی اصلاح فرما دے. ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، ظاہر کی بھی اصلاح فرما. قرآن جیسے عظیم نعمت میں ہمیں ہمارے سینے میں بھر رکھی ہو کہ وہ کو سینے میں کینہ، بغض، عداوت، حسد، ان تمام مفاسد اور مصائب سے اللہ کو ہمارے سینوں کو پاک اور صاف فرما دے. اے اللہ کو ہمارے سینوں کو پاک اور صاف فرما کر قرآن کی عظیم نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. ایسا سنتوں سے تو ہمیں آراستہ فرما، رضائل سے تو ہمیں پاک فرما، مسائل سے ہمیں آراستہ فرما، صفات دعوت سے متصف فرما. اے اللہ فضائل قرآن سے تو ہمیں آراستہ فرما. اللہ قرآن صفات سے تو ہمیں مزین فرما. اللہ دعوت کی اس عظیم کام کی، مدارس کی، مساجد کی، مکاتب قرآنیہ کی، مراکز دینیہ کی کام کرنے والوں کی اللہ سب کی حفاظت فرما. اللہ پوری امت پریشان ہے، اللہ پوری امت پریشان ہے.
عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی خصوصی فضل ہم پر نازل فرما، خصوصی رحمت ہم پر نازل فرما، اے اللہ اپنا غضب انسانیت پر سے ہٹا دے، اے اللہ اس امت پر سے کوئی ناراضگی کو ختم فرما دے، اے اللہ کیسے بھی ہے تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب پاک کی امت بھی ہے، اے اللہ یہ تیرے حبیب کی لاڈلی امت ہے، اے اللہ اے اللہ تو ہم کو غیروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ تو ہم کو غیروں کے حوالے نہ فرما، غیروں کے حوالے نہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقابلہ فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما، مسلمانوں کی عزت کی چوٹیوں کو بٹھا لے، اے اللہ امت کو ایک اور نیک بنا دے، امت کو ایک اور نیک بنا دے، امت کو اختلاف کی نحوست سے نکال دے، اے اللہ امت کو ایک اور نیک بنا دے، اے اللہ اختلاف کی نحوست سے امت کو نکال کر محبتوں کی، مودتوں کی، رحمتوں والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم جھگڑے کر لیتے ہیں، اے اللہ تو جھگڑے سے، اختلاف سے ہمارے خاندان کی، ہمارے گھر والوں کی، اے اللہ پوری امت کی، ہمارے گاؤں کی، اے اللہ ہمارے گاؤں کی بھی اختلاف کی نحوست سے پورے گاؤں کی حفاظت کرتا، اے اللہ تو ہمیں ہمت و قوت عطا فرما، رمضان کے مبارک مہینہ آپ نے ہمیں اپنے فضل اور کرم سے عنایت کیا تھا، اللہ بڑی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے، جو حصہ باقی ہے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، شب قدر کی عبادتیں نصیب فرما، شب قدر کی عبادتیں نصیب فرما، جتنے لوگ بھی اے اللہ شب قدر کی عبادت کے لیے جانتے ہیں، اے اللہ ان کو شب قدر کی عبادت نصیب فرما، اے اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کا سکون نصیب فرما، اللہ ہر طرح کا سکون نصیب فرما، اتنے لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم تک ایمان، یہ دین، یہ علم و عمل پہنچا ہے، اے اللہ جتنے لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں صحابہ کرام کی انتھک قربانیوں کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء ربانیین، ہمارے اساتذہ کرام، معلوم کتنے لوگوں کی قربانیوں کے بعد ہم تک یہ ایمان، یہ دین، یہ علم و عمل، یہ قرآن پہنچا ہے، ایسا پوری امت کی طرف سے تو اپنی شان بھرپور جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ہمارے اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا لکھا ان کی جائز حاجتوں کو پوری فرما، ان کے مقاصد حسنات کامیابی عطا فرما، ان کی تمام جائز حاجتوں کو تمناؤں کو پوری فرما، اے اللہ ہماری تمنائیں اور ہماری جائز حاجتیں ہم سے زیادہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو ہماری دنیا آخرت کی تمام حاجتوں کو پوری فرما، امت کی بیماروں کو شفا عطا فرما، لوگ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ اللہ امت کی بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ جس لائن سے پریشان ہے تو ان کی پریشانیوں کو جانتا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو، دنیا آخرت کی تمام حالات کو اور حاجتوں کو اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما اور تمام حاجتوں کو پوری فرما، اے اللہ جتنے لوگ تیرے گھر پر حاضر ہوئے ہیں اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کے طوافوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ان کی ذکر و تلاوت کو قبول فرما، بار بار ہمیں اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول فرما، کسی گناہ کی وجہ سے تو ہمیں معلوم نہ فرما، اے اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تیرے گھر پر حاضر ہوتے رہے اور وقت موعود آ جائے تو وہی ہمارے ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اے اللہ تو ہماری وہاں کی بار بار کی حاضری نصیب فرما، اس پورے مجمع کو وہاں کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ کسی گناہ کی وجہ سے اے اللہ بیت اللہ کی تیرے گھر کی حاضری کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری کی، اے اللہ حاضری سے تو ہمیں محروم نہ فرما، بار بار حاضری نصیب فرما، اے اللہ یہ مجمع کسی کسی تمنا ہے لے کر حاضر ہوا ہے، یہ پورا مجمع اے اللہ تو جانتا ہے کہ اس خصوصیات کا مالک ہے، اے اللہ کیسے نیک لوگ اس میں جمع ہے، اے اللہ ان کی نیکی کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، اے اللہ معتکفین کا واسطہ، اس مبارک رات کا واسطہ، تیرے حبیب پاک کا واسطہ، تیرے مبارک ناموں کا واسطہ، اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری اس مانگی کو قبول فرما، بہت کچھ مانگتا ہے ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، تو ہمیں مانگنے کا ڈر سکھا دے اور مانگنے میں جو کبھی کوتاہی رہ جائے اللہ اس کو پوری فرما، جو کوتاہی ہو جائے اس کو معاف فرما، کمی رہ جائے اس کو پورا فرما، اے اللہ
ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ کتنے لوگوں نے ہمیں نیک سمجھا ہے، ہماری نیکی تیرے سامنے ہے، لوگوں کے حسن زن کے مطابق ہم نے صفات پیدا فرما، اللہ لوگوں کے حسن زن کے مطابق ہم نے صفات پیدا فرما۔ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما، اللہ ہماری روزی روٹی کو برکت عطا فرما، حلال طیبہ طیب روزی نصیب فرما، اللہ حرام روزی سے تو ہماری اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت فرما، اللہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی حرام روزی سے حفاظت فرما، اللہ حرام کے مقدس سے اللہ دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ حلال پاکیزہ طیب روزی نصیب فرما، وسعت والی برکت والی روزی نصیب فرما، ہمیں کسی کا محتاج مت بنا، اے اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ تیرے سامنے ہی پھیلتے رہے، کسی غیر کے سامنے نہ پھیلے، اور ہمیشہ اے اللہ قبولیت کی گھڑیوں میں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کچھ چیز مانگے، اے اللہ ایسا جذبہ اور ایسا شوق اور ایسی اے اللہ ایسی چیز ہمیں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے حالات کو درست فرما، امت پر سہارا فرما، اے اللہ امت کے لیے رونے والے دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، امت کے لیے رونے والے گناہ فرما دے، اے اللہ امت کے لیے رونے والے گناہ دے، اے اللہ لوگ اپنے لیے تو مانگتے ہیں لیکن امت کو بھول جاتے ہیں، یہ حبیب تیرے حبیب پاک کی لاڈلی امت تیرے حبیب کی دعاؤں سے بنی ہے، اے اللہ یہ ہمیشہ دعاؤں سے باقی رہے گی، اے اللہ کو ہمیں امت کے لیے رونے دھونے والا بنا دے، عافیت والی زندگی نصیب فرما اور امت پر سب کی ناراضگی کو ختم فرما دے۔ یہ مجمع جو تمنا ہے لے کر تیری دربار میں حاضر ہوا ہے، اس ختم قرآن کے موقع پر حاضر ہوا ہے، اللہ سب کی جائز تمنا کو پوری فرما، اللہ یہ قرآن ختم قرآن کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو پڑھنے پڑھانے والوں کو سننے سنانے والوں کو سب کو قبول فرما، اس میں جو کبھی کوتاہیاں ہوئی ہے یقیناً ہوئی ہے اس کو معاف فرما دے، اور اس کی وجہ سے تمہیں معلوم نہ فرما، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے سامنے قرآن سناتے رہے، پوری کی عظیم نعمت عطا فرما رکھی ہے، تو ہم ہمیشہ تیرے سامنے یعنی قرآن کو سناتے رہے، ایسے بھی پڑھتے رہے سناتے رہے، اس کی توفیق نصیب فرما، قرآن کے ساتھ خصوصی شبق ہمیں نصیب فرما، خصوصی واجحانہ تعلق نصیب فرما، تیرا اللہ تلاوت کا جذبہ ہم نے پیدا فرما، ذکر دعا کا جذبہ ہم نے پیدا فرما، غفلتوں سے ہماری اللہ غفلتوں کو دور فرما دے، امت کی صلاحیتوں کو ظاہر ہونے سے اللہ حفاظت فرما، زندگیوں میں بیداری نصیب فرما، سنتوں پر چلنے کا جذبہ ہم نے پیدا فرما، تیرے ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما، غیروں سے ہونے کے یقین کو تو اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے، اور سنتوں کے تیرے حبیب پاک کے طریقے میں 100% یہ کامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں اتار دے، اے اللہ غیروں کے طریقوں میں ناکامی کے یقین کو تو ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اے اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہماری عورتوں کو قبول فرما، ہمارے بڑوں کو بوڑھوں کو ہر ایک کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے اے اللہ کو ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ خصوصاً ہماری اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور جتنے مراکز دینی ہیں سب کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کو ایک اور ایک بنا دے، امت کو فکر واحد قلب واحد پر جمع فرما دے، ایسا شیرازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرما کی گئے تھے، امت کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے، دوبارہ امت کی شیرازے کو جمع فرما دے، اللہ دوبارہ امت کی شیرازے کو جمع فرما دے، اللہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے کو کام سے اللہ کام سے ہٹنے کی اور کام سے دور کرنے کے اللہ کو ہمارے حق میں فیصلہ نہ فرما، بلکہ ایک کام کے ساتھ شفاعت دعوت کے ساتھ مدارس کے ساتھ دعوتی کام کے ساتھ اے اللہ ان تمام جتنے دینی مراکز کے سب کے ساتھ کو ہمیں جوڑ دے اور جڑنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ مساجد کی مدارس کی مراکز کی مکاتب قرآنیہ کی مراکز دینیہ کی دین کے تمام ٹھکانوں سے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ جتنے لوگوں نے ہم سے دعا کر رہا ہے لکھا ہے متوقع ہے ان کی جائز حاجتوں کو پوری فرما، اے اللہ جو مانگا ہو کے عطا فرما، جو مانگتے سے رہ گئے اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما، اے اللہ اس مبارک موقع پر ختم قرآن کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجھ سے خیر بھلائی مانگی ہو وہ ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ان شرور و فتن سے ہماری بھی حفاظت فرما، یہ نیک بندوں نے ختم قرآن کے موقع پر یا پوری آج تک جتنے لوگوں نے مانگی ہو یا آئندہ مانگیں گے وہ تمام خیر و بھلائی ہمیں نصیب فرما، اس پورے مجمع کو نصیب فرما، اور
شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرما. جہاں جہاں بھی جماعتیں کام کر رہی ہے, جہاں جہاں بھی یہ کام ہو رہے ہیں, سب کی اللہ حفاظت فرما. اے اللہ تیرے مبارک ناموں کے صدقے میں, تیرے حبیب کے صدقے میں, اس ختم قرآن کے صدقے میں, اے اللہ اس مبارک رات کے صدقے میں ہم تجھ سے صرف بات بھیک مانگتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اور دنیا سے جانے کا وقت ہے تو کمال ایمان پر اے اللہ ہمارا خاتمہ مقدس فرما. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الله